24/7 Teachers Training, a lesson-by-lesson tutorial for homogeneous teaching. We are an EdTech textbook publishers. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम टीचर, स्नोमैन पब्लिशर्स की जानिब से खुशामदीद। ये सेशन दूसरी जमात की वाक़िफ़ियत आम्मा के बाब नंबर 11 पर है। उन्वान है हरारत और रोशनी। आइए एक नज़र डालते हैं हासिलात ताल्लुक़ पर। इस बाब के इख्तिताम पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि हरारत और रोशनी के ज़राए घर, स्कूल और इर्द गिर्द की जगहों पर की शनाख्त कर सकें। हरारत और रोशनी के कुदरती और मसनूई ज़राए को अलग कर सकें, बयान कर सकें कि हम किन किन तरीकों से हरारत पैदा कर सकते हैं। हरारत और रोशनी के इस्तेमाल की फहरिस्त बना सकें और पहचान सकें कि हम जब हरारत और रोशनी के ज़राए के करीब हों तो हरारत और रोशनी की शिद्दत ज़्यादा महसूस होती है। बच्चों को बाब के उन्वान तक ले जाने के लिए और उनकी किताबें खुलवाने से पहले आप एक मौजू तमहीद उठाएंगे, बाब के उन्वान का ऐलान करेंगे और फिर किताबें खुलवाएंगे। तमहीद उठाने के लिए रद्द-ए-ज़ैल निकात पेश हैं, ताहम ये हर्फ आखिर नहीं है। बेहतर से बेहतर तमहीद के लिए आपकी फिक्री जुस्तजू जारी रहनी चाहिए। अब आप तमहीद उठाते हुए, जैसे कि मैं आपसे गुजारिश किया करता हूँ कि जो मौजू है, जो उन्वान है इस बाब का, यानी हरारत और रोशनी को ज़हन में रखें। और आप ये भी याद रखें मोहतरम टीचर कि पढ़ाते हुए आपने इनके जो अंग्रेजी में मुतबादलात हैं इन अल्फाज के, उनको भी इस्तेमाल करते रहना है, इसलिए कि बच्चे हीट और उससे भी ज़्यादा लाइट से आशना है। बच्चों से पूछें कि क्या वो अंधेरे में कोई काम कर सकते हैं। बड़े सादा से सवाल से आप आगाज कर रहे हैं इस बाब का, तमहीद का। यकीनन इसका जवाब बच्चे ना में ही देंगे और आप दिलचस्पी पैदा करने के लिए शायद ये भी इसमें इजाफा कर सकते हैं कि हाँ, सो सकते हैं हम अंधेरे में और कोई काम करना मुश्किल है। अगला सवाल है कि वो रोशनी कहाँ कहाँ से ले सकते हैं, यानी हम सब लोग, बच्चे भी शामिल, तो वो शायद थोड़ा सा सोचें मगर जवाब तक पहुंच जाएंगे कि रोशनी के लिए हमारे पास दो ज़राए हैं, एक सूरज है और दूसरा बल्ब या इस किस्म की और चीज़। अगला सवाल है कि कोई भी चीज़ जैसे खाना या चाय वगैरह बनाने के लिए क्या चाहिए होता है। तो इस लफ्ज़ तक तो शायद न पहुंच पाए बच्चे, कुछ पहुंच भी पाएंगे, लेकिन आपने उन्हें इस लफ्ज़ तक लाना है कि कोई भी चीज़ पकाने के लिए हरारत या हीट चाहिए होती। और फिर आप उनसे ये भी पूछेंगे कि सर्दी लगे तो क्या चाहिए होता है। उसके लिए फिर से हरारत चाहिए होती है, और वो हरारत कहाँ से आ सकती है, हीटर से या फिर दिन के वक्त अगर धूप है तो सूरज से। बच्चों को बताएं कि रोशनी और हरारत हमारे लिए इंतहाई जरूरी हैं और अगले बाब में उन्हीं के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों को इस बाब के दर्ज-ए-ज़ैल मशगूलात से आगाह करें। उन्हें बताएं कि बच्चों, इस बाब में वो जो चीज़ें पढ़ने जा रहे हैं उनमें एक तो है रोशनी और हरारत के कुदरती ज़राए, और ये समझाने के लिए मुख्तसरन आप बता सकते हैं कि इंसान के बनाए हुए ज़राए नहीं, बल्कि जो अल्लाह ताला ने हमें ज़राए दिए हैं, रोशनी और हरारत। और उसके बाद पढ़ेंगे रोशनी और हरारत के मसनूई ज़राए, यानी जिन्हें इंसानों ने बनाया है। और फिर ये भी कि हरारत और रोशनी के इस्तेमाल क्या क्या हैं हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में। और आखिर में बच्चों को बताइए कि वो पढ़ेंगे हरारत पैदा करने के तरीके, हीट पैदा करने के तरीके। अब हम आते हैं फरहंगी अल्फाज व मानी की जानिब। इसमें सिर्फ 3 अल्फाज मुझे ऐसे मिले हैं जो मैंने समझा कि आप इन अल्फाज में
کے معنی بچوں کو بتا سکیں. قدرتی اللہ کے بنائے ہوئے، پھر مصنوعی انسان کے بنائے ہوئے، اور شدت سختی بہت زیادہ ہونا. آپ اس لفظ کو استعمال کر کے بھی بچوں کو اس کے معنی سمجھا سکتے ہیں کہ بڑی شدت کی سردی. ہم آتے ہیں متن سے متعلق تشریحات کی جانب. جہاں جہاں محترم ٹیچر آپ محسوس کریں کہ کوئی اصطلاح یا الفاظ ایسے ہیں جو ان کے لیے نئے اور مشکل ہیں، تو پھر وہاں ظاہر ہے آپ ذرا وضاحت کے ساتھ اس کی تشریح کریں گے. اب جیسے یہ ہے ایندھن، اب اس کے لیے انگریزی کے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ ہیں فاسل فیولز، اور ان دو الفاظ کی جگہ پھر ہم ایندھن استعمال کرتے ہیں. ایندھن کیا ہے اور اس کی کون کون سی شکلیں ہیں؟ اب ایندھن کا مطلب تو آپ ظاہر ہے یہی بتائیں گے کہ وہ چیز یا وہ چیزیں جن کو استعمال کر کے ہم حرارت پیدا کرتے ہیں، بجلی پیدا کرتے ہیں، اور ان کی کون کون سی شکلیں ہیں. جیسے کوئلہ ہے اور تیل ہے، یہ زمین سے نکلتے ہیں اور انہیں فاسل فیولز یا ایندھن کہا جاتا ہے. اگلا ایک سوال ہے اور یہ کافی اہم سوال ہے بچوں کے لیے. حرارت کی شدت کا انحصار اگر اجسام اور حرارت کے ذرائع کے درمیانی فاصلے پر ہے تو سورج سے ہمارا فاصلہ تو اتنا ہی رہتا ہے، مگر گرمیوں میں سورج کی حرارت اتنی زیادہ کیوں ہو جاتی ہے؟ اب اس میں دو باتیں محترم ٹیچر آپ ذرا غور سے سن لیجیے گا. پہلا تو یہ ہے کہ چونکہ باب کے متن میں بچوں کو یہ بتایا جا رہا ہے، تصویریں دکھا کر بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو حرارت کا ذریعہ ہے، مثال کے طور پر ایک ہیٹر ہے، اس کے ہم بالکل قریب اگر بیٹھ جائیں تو حرارت زیادہ محسوس ہوگی، فاصلہ اگر بڑھا دیں تو حرارت کم محسوس ہوگی. اب اس سے اگلی بات، یہ بات لکھی تو میں نے ہے، لیکن اس لیے لکھی ہے کہ عام لوگ اور بچے اسے ایسا ہی سمجھتے ہیں. اب یہ جو بات لکھی ہے وہ یہ ہے کہ سورج سے ہمارا فاصلہ تو اتنا ہی رہتا ہے. یہ لکھی میں نے اس لیے ہے محترم کہ عام لوگ اس طرح ہی سمجھتے ہیں، مگر گرمیوں میں سورج کی حرارت اتنی زیادہ کیوں ہو جاتی ہے؟ اب اس کا جواب محترم ٹیچر آپ غور سے سن لیں اور بچوں کو بالکل آسان کر کے آرام سے سمجھانا ہے آپ نے کہ گرمیوں میں گرمی کیوں بڑھتی ہے اور سردیوں میں کیوں کم ہو جاتی ہے. انہیں بتانا آپ نے یہ ہے کہ دیکھو بچوں، زمین سورج کے گرد گھومتی ہے، سورج کے گرد چکر لگاتی. اب چکر لگاتے ہوئے زمین کا جو حصہ سورج کی طرف ہو جاتا ہے اس میں ایک تو یہ ہے کہ دن آ جاتا ہے، لیکن وہی بات کہ جو حصہ سورج کی طرف ہو جائے گا، اس کے قریب ہو جائے گا، وہاں گرمی زیادہ پڑے گی، اور جو دوسرا سرا ہوگا زمین کا وہاں ظاہر بات ہے سردی ہو جائے گی، وہ سورج سے بہت دور ہو جائے گا. اب ہم آتے ہیں سرگرمیوں اور عملی کام کی جانب. پہلا ہے صفحہ نمبر 90 پر، جس کا حاصل تعلم نمبر 3 ہے، اور یہ جو عنوان ہے اس صفحے پر اوپر حرارت پیدا کرنے کے طریقے. اب اس میں لکھا ہے کہ حرارت کو 2 طریقوں سے پیدا کیا جا سکتا ہے، چیزوں کو رگڑ کر اور جلا کر. اچھا دلچسپ چیز یہ ہے کہ عمر گزر گئی، یہ جو ہتھیلیوں کو رگڑنے کا تجربہ ہے حرارت محسوس کرنے کے لیے، یہ ہمیشہ سے یہ مثال دی جاتی ہے، اور اچھی بات ہے اس لیے کہ ظاہر ہے فوری طور پر آپ یہ تجربہ کر سکتے ہیں، اپنے ہاتھ کی ہتھیلیوں کو آپس میں رگڑنا ہی ہے نا. اب یہ ہتھیلیوں کو رگڑنے سے حرارت کا جو احساس ہوتا ہے، اس سے پھر ہم یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ رگڑ سے حرارت پیدا ہوتی ہے. اب اس تجربے کے بعد بچوں کو آپ بتائیں کہ رگڑ سے حرارت پیدا ہوتی ہے، انہیں بتائیں، یہ ایک بڑی دلچسپ ان کے لیے معلومات ہو کہ دنیا میں جب آگ دریافت ہوئی پہلی مرتبہ تو وہ اتفاق سے ہوئی تھی، بالکل قدیم زمانے میں.
انہیں بتائیں کہ آگ پتھروں کے رگڑنے سے دریافت ہوئی تھی، پتھر سے پتھر ٹکرائے اور اس میں سے شعلے نکلے۔ ظاہر بات اس وقت جو لوگ اس کو دیکھ رہے تھے وہ حیرت میں مبتلا ہو گئے اور انہیں یہ خیال سوچا کہ اچھا یہ آگ اس طرح پیدا کی جا سکتی۔ اب یوں سمجھ لیں کہ پھر ہوا یہ کہ جو کام اب ہم ماچس سے لیتے وہ پھر لوگوں نے اس وقت پتھر سے لینا شروع کر دیا، اور بچوں کو یہ سمجھانے کے لیے کہ رگڑ سے حرارت پیدا ہوتی ہے آپ ان کو دو اور مثالوں کے ساتھ سمجھائیں۔ ایک تو یہ ہے جیسے لکھا ہے کہ اس کے علاوہ گاڑی کے ٹائروں اور ٹرین کے گزرنے کے بعد ریل کے گرم ہونے کی مثالیں بھی دیں۔ آپ بچوں کو بتائیں کہ گاڑی جب کافی چل چکی ہو تو سڑک کے ساتھ ظاہر ہے وہ رگڑ کھاتی ہیں ٹائر گاڑی کے، تو وہ کبھی گاڑی اگر چلتے چلتے اس طرح روکے تو بچوں کو آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ یہ تجربہ کر لیں، ہاتھ لگا کے دیکھیں ٹائر گرم ہوں گے۔ اور خاص طور پر یہ اگر اتفاق ہو جائے بچوں کو یہ تجربہ کرنے کا کہ ٹرین جب گزر جائے پٹری سے تو وہ پٹری کو ہاتھ لگا کے دیکھیں کہ وہ کتنے گرم ہوں گے۔ محترم ٹیچر، یہ سیشن یہاں تک ہی۔ آپ کی سماعت کا شکریہ۔ اللہ